علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت کے پاس ہیں 2 ہفتوں کی مہلت حکومت کو کس نے دی ہے، اور ان 2 ہفتوں میں حکومت نے کیا کرنا ہے ایسا کچھ کہ جس سے حکومت بچ جائے، یا پھر اگر 2 ہفتوں میں حکومت نے دیا گیا ٹارگٹ اچیو نہ کیا تو پھر حکومت گھر بھی جا سکتی ہے۔ ٹارگٹ حکومت کو کس نے دیا ہے اور وہ ٹارگٹ کیا ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا عمران خان صاحب کی سیاست اور عدالتی معاملات جو عمران خان صاحب کے چل رہے ہیں، اور مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی بھی اٹکا ہوا ہے، کہاں اٹکا ہوا ہے اور کیوں اٹکا ہوا ہے، اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے مخصوص نشستوں والا معاملہ، ان معاملات پر بات کریں گے۔ اور آغاز میرا خیال ہے کرتے ہیں مخصوص نشستوں والے معاملے کے بجائے یہ جو 2 ہفتوں کا معاملہ ہے اس میں زیادہ کوئی سسپینس کریٹ نہیں کرتے، نہ سسپینس کریٹ کرنا چاہیے۔ جو خبر ہے، جو اندر چل رہا ہے، وہ چیز جو باہر نہیں آ رہی کسی بھی شکل میں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ اب بالکل، وہ کیا کہتے ہیں، پانی جو ہے نا بالکل بند سے ٹکرا چکا ہوا ہے اور رسنا بھی شروع ہو گیا۔ اب اس کو روکنا ہے حکومت نے، ورنہ بند ٹوٹ جائے گا اور سیلاب آ جائے گا۔ تو وہ اس بند کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ آغاز ہوا تھا 14 اور 15 ستمبر کو، اور اب 14 اور 15 اکتوبر جو ہے، یا اس سے 2-3 دن آگے کا ٹارگٹ ہے حکومت کے پاس۔ معاملہ آئینی ترمیموں کا خاموشی کے ساتھ چپکے ایک آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کا بڑا کردار بتایا جا رہا تھا۔ مسلم لیگ نون کا اپنا ہوم ورک نہیں تھا جو لیڈ کر رہی تھی اس معاملے کو۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کا شاید کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے جس طریقے سے 14 اور 15 ستمبر کو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ظاہر ہے وہ پٹھی پڑ گئی تھی نا، الٹا کام پڑ گیا تھا، ہلّا مچ گیا تھا کہ کس طرح آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ نہ کسی کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا، نہ کسی کو بتایا، یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بعد میں گلا کیا کہ ہمارے ساتھ بھی ڈرافٹ جو شیئر کیا گیا تھا اس میں بھی تبدیلی کی گئی تھی۔ اور پھر کچھ باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے بھی بلاول بھٹو نے کی تھی، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے تھے، اور مولانا صاحب کو انہوں نے اس بات پر کم از کم آمادہ کیا کہ مل بیٹھتے ہیں، آئینی ترمیمیں جو آپ چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور پھر متفقہ ڈرافٹ لے آئیں گے۔ اب آئینی ترمیموں پر اتفاق ہو گیا ہوا ہے، جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں۔ آئینی ترمیمیں، اس پر مولانا صاحب بھی متفق ہیں، مسلم لیگ نون بھی متفق ہے، اور بلاول بھٹو زرداری بھی متفق ہے۔ پہلے یہ کام مسلم لیگ نون کو کرنے کا کہا گیا تھا، اور مسلم لیگ نون یعنی کس نے کہا تھا، ظاہر ہے جو سیاسی لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے، اس نے کہ جی مسلم لیگ نون اس کو لیڈ کرے گی۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو فوجی عدالتوں کے متعلق تھیں، ہیومن رائٹس کے متعلق تھیں، اور وہ ظاہر ہے بعد میں پبلک ہی نہیں کی گئی، کہ اگر وہ پبلک ہو جاتی تو شاید پھر گڑبڑ ہو جاتا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ جی مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وعدے کے ساتھ کیا یار چیزیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کو ہم نے پبلک نہیں کرنا، تو پبلک نہیں ہوئی چیزیں۔ اب جو چیزیں کیونکہ بالکل آخری مہینہ ہے نا، آخری مہینہ بھی مطلب 20-22 دن ہیں حکومت کے پاس ٹوٹل، اس سے پہلے حکومت جو کچھ کر پائے گی، ورنہ پھر کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ جی ہمیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی نہ کریں بعد میں کریں، تو جب بعد میں اگر 25 کے بعد ہم کریں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں جس طرح افتخار چودھری نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ آئینی ترمیم کر ہی نہیں سکتی، تو پھر ہمیں آئینی ترمیم سے ہی روک دے پارلیمنٹ اپنا سپریم کورٹ، تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اس سے پہلے سارا کچھ کرنا ہے۔ کل عرفان صدیقی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، ان کو مبارکباد دی دوبارہ پارٹی کا امیر جو ہے وہ منتخب ہونے پر۔ تو اور پھر باہر نکل کے جو انہوں نے بات کی کہ 2 ہفتوں میں شکل و اشکال نکل آئے گی آئینی ترمیم کی، کوئی مطلب منہ معاندرہ کہتے ہیں نا سندھی اور پنجابی اور سرائکی میں، نکل آئے گا کہ آئینی ترمیم میں ہے کیا۔ لیکن جو چیز اس وقت تک سامنے آ رہی ہے، جو میری انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو آئینی ڈرافٹ تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ اب جو پیپلز پارٹی اور JUIF مل کر آئینی ڈرافٹ بنائیں گے، اور اس میں کوشش کریں گے کہ PTI کو آن بورڈ لیں، مولانا صاحب کی کوشش ہے، لیکن تحریک انصاف اس پر نہیں آئے گی۔ تو مولانا صاحب اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا رانجھا راضی کرنے کے لیے کہا جائے کہ مولانا صاحب آپ کا ڈرافٹ ہے، آپ پیش کریں، آپ آئیں، آپ لیڈ کریں، جی JUI کی آئینی ترمیمیں ہیں،
اور پیپلز پارٹی اور JUI کی اور مسلم لیگ نون بھی اس کو اڈاپٹ کر لے. تو اس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے کیونکہ وقت کم ہے, ڈسکشن بھی ہونا ہے چیزوں پر, تو 2-4 چیزیں ہوں گی, زیادہ نہیں ہوگی, 2-4 چیزیں. وہی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں آخری تقریر کی تھی جب PTI کے ارکان کو 8 ستمبر کے بعد 9 ستمبر کو جب اٹھایا گیا تھا پارلیمنٹ سے, پارلیمنٹ کے راہداریاں نہیں بلکہ پارلیمنٹ لاجز سے. تو اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی تھی, کوئی 10 یا 11 ستمبر کی تقریر ہے, اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئینی ترمیمیں کریں. آپ یہ عدالت جو ہے, یہ عدالت تو کبھی بھی پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیتی, تو آئینی ترمیم کریں, آئینی عدالت بنائیں. جو ججز کا تقرر ہے وہ اس میں پارلیمانی کمیٹی جو 18ویں ترمیم کے تحت بنی تھی اس کو بحال کریں, اس کو واپس لے کر آئے. تو یہ ہوگا. ایک آدھ چیز اور ہوگی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے پھر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جس پر بات کر رہے ہیں, وہ چیزیں ہوں گی. اور اسی آج اپنا جمعرات ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آج کل میں پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بیٹھ جائیں, تو پھر اس کے بعد اس کو شکل دے کر اگلے ہفتے میں وہ پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. اب جو حکومت کو بڑی سپورٹ مل رہی ہے اس دوران وہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کی. عمران خان نے کل کے لیے کہ جی کل میں اگر اسلام آباد بیٹھوں گا اسلام آباد کو جیم کر دوں گا, یعنی میرے لوگ آئیں گے 4 اکتوبر کو آئیں اور اگر ڈی چوک پر بیٹھ جائیں, نہ سپریم کورٹ کو کام کرنے دیں نہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں, یہ ان کا منصوبہ تھا. سپریم کورٹ میں تو کل انہوں نے عملی مظاہرہ کر لیا نا بدماشی گنڈا گردی کا, کہ وہ طیب مصطفین کاظمی صاحب ہیں, وہ گئے اور چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ کریں گے PTI کے خلاف تو پھر نکل کر دکھائیں باہر. 500 وکیل کھڑے ہوئے باہر. یعنی اتنی بدماشی, اتنی گنڈا گردی کہ چیف جسٹس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ PTI کے خلاف فیصلہ کر کے دکھائیں. میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ ججز کے اوپر پریشر جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے. 6 ججوں کا خط جو ہے وہ اس کو الٹ سمجھے کہ PTI کے لیے, یعنی PTI کے خلاف پریشر نہیں ہے, PTI کی طرف سے ججوں کے اوپر پریشر ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ جو ہے دیکھیں ابھی تک وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا. کل فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان کے اوپر, بار بار مؤخر ہونے کے بعد یہ جو دوسرا توشہ خانہ 2 والا معاملہ ہے وہ تو اس میں بھی کئی بار التوا لیا گیا, لیکن ادھر جو تھا اپنا نیب کے کا مقدمہ تھا ایک, اس میں 24 سماعتوں کے بعد جا کر عمران خان کے وکیلوں نے جو ہے وہ نیب کے گواہ کے اوپر جرح کی. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ فرد جرم عائد ہونی تھی. عمران خان نے کہا کہ جی میں نے تو اپنے وکیل سے مشاورت کرنی ہے, تو کل فرد جرم عائد نہیں ہوئی, 5 اکتوبر تک چلی گئی. ادھر جو انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ ہے اس پر التوا لے رہے ہیں. تو حکومت کے پاس اب یہ 15 دن امپورٹنٹ ہے. ان 15 دنوں میں حکومت کو, جو عمران خان نے اسلام آباد کو جیم کرنا تھا, اس میں ایک کشن حکومت کو یہ مل گیا ہے کہ جی کیونکہ فورن ڈگنیٹریز آ رہی ہیں, شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہونا ہے, لہذا ہم نے تو اسلام آباد کو کلیئر رکھنا ہے. کل سپریم کورٹ میں کہا ایک وکیل صلاح الدین صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہ جی F6 سے یہاں تک آتے مجھے 1 گھنٹہ لگا ہے, اتنے کنٹینر لگے. تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سر وہ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ سارے انتظامات کیے ہوئے. حکومت کے پاس بہانہ ہے کہ بھائی ہم کسی کو بھٹکنے نہیں دیں گے. اسلام آباد میں رینجرز طلب کرنی پڑی کریں گے, فوج طلب کرنی پڑی کریں گے, ہم نے کسی کو نہیں آنے دینا. اور اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان 63 کا فیصلہ کر لے گی. اسی دوران ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی کر لے. شاید سپریم کورٹ اس کا بھی کوئی بینچ بنا دے تو اس میں بھی کوئی اسٹے آ جائے اور معاملہ آگے چل پڑے. تو اگر وہ نہیں ہوتا 63A کی تشریح ہو جائے, فلور کراسنگ کرنے والے ممبر کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, حکومت اس میں بھی 2/3 میجورٹی مینیج کر سکتی ہے. ابھی تو کنفیوژن یہ ہے نا کہ وہ تشریح تھی یا وہ فیصلہ تھا. کل پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ میں کہا کہ بھائی یہ تشریح ہے صدارتی ریفرنس پر,
اور تشریح پر عمل درآمد لازمی نہیں ہوتا. وہ تو صرف ایک تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے. بلاول بھٹو زرداری نے پرسوں کوئٹہ میں کہا کہ آئین میں نے بنایا ہے، یعنی سیاستدانوں نے، اور جب یہ شک کلیئر ہے 63A کی تو اس کی تشریح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں بالکل واضح ہے. تو جو واضح چیز ہو تو مجھ سے پوچھ لو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے. آئین بنانے والوں کی منشا، جب آئین بنانے والے خود جب کر رہے ہوں تو اس کی تشریح کر رہے ہوں منشا کی، تو پھر سپریم کورٹ اس میں ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. تو یہی اصل معاملہ ہے. تو اس میں اب یہ جو لڑائی ہے اس لیول پر آگے جا رہی ہے، اس کیا کہتے ہیں مرحلے پر آ چکی ہوئی ہے کہ یہ پانی پتہ ہے دلی ہے. یہاں لڑائی ہے. اب یہاں جو جیتے گا وہ دلی پر جا کر بیٹھے گا. یہ ہوتا رہا تھا نا ماضی میں. کل وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ جس طرح اوپر سے حملہ آور ہوتے تھے آتے تھے سینٹرل ایشیا سے، اسی طرح عمران خان KPK سے حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو لشکر بھڑکا کر یہاں پر پنجاب پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اصل جو اب یہ شاہراہ دستور پر لڑائی ہے دونوں، یعنی پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑی جا رہی ہے اور یہ سپریم کورٹ میں بھی لڑی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نہ سپریم کورٹ کی لڑائی سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں. وہ ڈی چوک پر لڑنا چاہتے ہیں جس طرح تحریک عدم اعتماد کی لڑائی تھی. تو ڈی چوک کے لیے تو عمران خان کے پاس اس وقت وہ ماحول سازگار نہیں ہے. اب حکومت اگر چیزیں مینیج کر لیتی ہے کسی بھی طرح، اگر جو کم از کم آئینی ترمیمیں ہیں 2 یا 3 آئینی عدالت، ججز کے تقرر کا طریقہ کار، 18ویں ترمیم والا اس شک کی بحالی، اور ایک آدھی اور، اگر حکومت کم از کم ایجنڈا کے اوپر آئینی ترمیم اور پیکج لا کر اس میں منظور کروا لیتی ہے کسی بھی طرح، تو پھر حکومت کے وارے نیارے اور عمران خان کا کسی نہ کسی شکل میں کھیل ختم. اور اگر حکومت اس میں ناکام ہو جاتی ہے جس طرح 14 اور 15 ستمبر کو ہوئی تھی، تو پھر حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو لڑائی عدالت کے اندر ہے وہ ججز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو کل کو جب چیف جسٹس بنیں گے منصور علی شاہ صاحب، تو ان کا ماضی کا ریکارڈ اپنی جگہ، سامنے عمران خان کے دعوے بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. فواد چودھری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ 45 دن کے اندر اندر حکومت ختم ہو جائے گی. ہمارے یار دوست جو تحریک انصاف والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ یقین سے کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اس حکومت کو اڑا دیں گے. تو پھر حکومت یہ بھی نظر میں رکھے ہوئے ہے کہ کسی طرح منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں، بے شک بن جائیں، لیکن کسی طرح آئینی معاملات پھر ان کے پاس نہ آئیں. انتخابات ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے، مخصوص نشستوں کے فیصلے کا کیا ہونا ہے، فلاں چیز کیا ہونی ہے، فلاں چیز کیا ہونی ہے، وہ سارے کے سارے معاملات اوپر جائیں. ابھی بھی دیکھیں نا مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے کوئی 3-4 درخواستیں دی ہیں. ابھی تک معاملہ سپریم کورٹ میں لگنے کو نہیں لگ رہا. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں شاید دوبارہ الیکشن کمیشن ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے یا ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ الیکشن کمیشن دے تو اس کے بعد کوئی شاید فیصلہ آ جائے. لیکن اگر نہیں آتا تو حکومت فلور کراسنگ کروائے گی PTI کے ارکان کے ساتھ سے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جتنی ضرورت ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب مل جاتے تو پھر شاید حکومت کو بہت زیادہ لوگ توڑنے نہ پڑے. لیکن جتنی ضرورت ہے حکومت کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ملنے کے بعد، یعنی مولانا صاحب سپورٹ کریں گے، اس کے بعد اتنا نمبر حکومت اب تک پورا کر چکی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. تو 2 ہفتے، ان 2 ہفتوں میں یہ طے ہو جائے گا کہ پاکستان نے کس طرح چلنا ہے. پاکستان میں ججز کے فیصلے چلیں گے، یعنی جو غیر آئینی فیصلے وہ چلیں گے، پاکستان کو جج رول کریں گے، یا پاکستان پر عوامی نمائندے حکمرانی کریں گے. یہ طے ہو جانا ہے. حکومت جاتی ہے نہیں جاتی ہے کہ الگ بات ہے. منصور علی شاہ صاحب آنے کے بعد حکومت کو ختم کرتے نہیں کرتے یہ الگ بات ہے. لیکن یہ طے ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے گی یا 4-5 جج بیٹھ کر فیصلے کریں گے. جو کل نواز شریف صاحب سوال کر رہے تھے بار بار کہ 5 ججوں نے مجھے نکالا، کیوں نکالا؟ تو پھر کوئی بیٹھ کر یہ سوال کر رہا ہوگا کہ 5 ججوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یا یہ کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ آئینی عدالت میں کون سے 5 جج ہوں گے اور سپریم کورٹ میں کون سے جج رہنے کے قابل ہیں اور کون سے نہیں. کس نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، کون سیاسی جج بن گیا ہے، کون دڑے بندی کر رہا ہے اور کون آئین اور قانون پر چل رہا ہے. پھر یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.